خالص اللہ کے لیے ہو, کوئی دوسرا تیسرا اسے جان نہ پائے, صرف اللہ ہی جانے. عزیز دوستو, تاریخ میں ایک دوسرا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک نامی ایک زبردست مجاہد گزرے ہیں, بہت بڑے سپہ سالار گزرے ہیں. یہ عبد الملک بن مروان کے بھائی تھے. عبد الملک بن مروان اسلام کے زبردست خلیفہ تھے, بنی امیہ کے پہلے خلیفہ تھے, اور ان کے زمانے میں بہت سارے کارنامے انہوں نے انجام کر دکھائے. یہ جو مسلمہ بن عبد الملک تھے, یہ دور ایران کے اس پار ایک علاقے میں گئے تھے لڑائی لڑنے کے لیے. وہاں پر ایک قلعہ تھا جو کئی مہینوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا. ہزاروں کوششیں کیے لوگ اسے فتح کرنے کے لیے, لیکن وہ فتح نہیں ہوا. اب یہ جو مسلمہ بن عبد الملک تھے اپنے ساتھ لشکر لائے تھے, اس کی بہت بڑی تعداد تھی, 2 مہینوں سے تڑپ رہے ہیں قلعہ فتح کرنے کے لیے, لیکن یہ پورے مشرکین قلعہ میں داخل ہو کر اپنے آپ کو انہوں نے بند کر لیا. اب 1000 کوشش کیا گیا لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا یہ قلعہ. تو آخر کار ایک مرتبہ مسلمہ بن عبد الملک نے یہ کہا کہ کل اگر کوئی آدمی قلعے میں چھلانگ لگا کے قلعے کے اندر جا کر قلعے کا دروازہ کھول دے, میں اس کے لیے ڈھیر سارے انعام دینے والا ہوں, ان گنت انعامات دینے والا ہوں. چھلانگ لگائے, اندر جائے, اندر سے دروازہ کھول دیں. یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا, ہے نا, سربکف ہونے کا معاملہ تھا, موت کو ہتھیلی میں رکھ کر چھلانگ لگانے کا معاملہ تھا. اب یہ دشمن اتنے مضبوط, اوپر سے تیروں کی بارش برسا رہے ہیں, اب یہاں سے 2 مہینے سے تھکے ہوئے ہیں, معمولی چیز نہیں تھی. اور مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ بہت کوشش کرنے کے باوجود اب تک ہم نے اس قلعے کو فتح نہیں کیا, میں چاہتا ہوں کہ کوئی یہ کام کر دکھائیں, اگر قلعہ اندر سے کھول دیا جائے تو ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا. مسلمہ بن عبد الملک نے ڈھیر سارے انعامات کا ذکر کیا. اب ہوا ہے دوسرا دن جیسے ہی شروع ہوا, معرکہ شروع ہوا, لڑائی شروع ہوئی. اب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی. اتنے میں مسلمانوں کے صفوں سے ایک آدمی نکلا جو اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا, اس کے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی, اور بجلی کی تیزی تھی, اور ایسی لڑائی لڑتے ہوئے آگے بڑھا جہاں کہیں بھی جاتا صفوں کو الٹتے جاتا, اور اس کے بعد بڑی تیزی سے گیا اور گھوڑے میں چڑھ کر چھلانگ لگایا, اندر چلا گیا, اور تیروں کی بارش برس رہی تھی, اور ایسی پھرتی دکھا رہا تھا کہ اپنے آپ کو چاروں طرف سے بچا رہا تھا, اور اندر گیا اور اندر سے اس نے دروازہ کھول دیا, اور اس کے بعد کیا تھا, آنن فانن مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا. آدھے گھنٹے کا معاملہ تھا بس, دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا. جو 2-2.5 مہینے سے کام نہیں ہو پایا, یہ صاحب نے کر دکھایا. اب مسلمہ بن عبد الملک کو بہت خوشی ہوئی کہ واہ, ہمارے درمیان بھی ایسے زبردست لوگ موجود ہیں. تو دوسرے دن اس نے کہا کہ کون ہے صاحب جنہوں نے کارنامہ انجام کر دکھایا, آگے آ جائیں, ہم انہیں تحفہ دینے کے لیے تیار ہیں. انتظار کر رہے ہیں کہ صاحب باہر آئیں گے, چونکہ وہ ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے, اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے, صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی, کوئی نہیں جانتا تھا انہیں. اب انتظار کر رہے تھے کہ وہ آگے آئیں اور لوگ جان لیں انہیں, اور ان کے لیے جو تحفے رکھے گئے ہیں دے دیے جائیں, لیکن کوئی نہیں آیا. مسلمہ بن عبد الملک کو تعجب ہوا, کہا کہ کون ہے بھائی, کون ہے, ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں, ہم وہ کون شخص ہے, اس کا قبیلہ کیا ہے, کیا نام ہے, دیکھنا چاہتے ہیں. اتنا بڑا کام جو تاریخ میں لکھا گیا ہے, ایسا کام جو تاریخ کا حصہ بننے والا ہے, ہم اس آدمی کو دینا چاہتے ہیں, وہ آدمی آگے آ جائے. نہیں آئے کوئی. مسلمہ بن عبد الملک پکارتے رہے یہاں تک کہ سارا دن نکل گیا, آدمی نہیں آیا. اب دوسرے دن آئے, مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم تحفوں کو دگنا کر دیتے ہیں, ہم نے جو تحفے کہے اسے ہم دگنا کرنے والے, تاکہ آدمی خوش ہو جائے, آگے آ جائیں. تحفے پورے دگنے کر دیے گئے, اور پھر آدمی کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ آئے گا آدمی اور لے لے گا. اعلان پر اعلان, اعلان پر اعلان چل رہا ہے, لیکن آدمی نہیں آیا. پھر رات گئے, مسلمہ بن عبد الملک بے قرار تھے کہ کون آیا آدمی. پورا کام اس لیے تھوڑی دیر میں نپٹ لیا, لیکن آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جا کے رات سو گئے, اور دوسرے دن صبح آئے, فجر پڑھے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ آدمی دنیا پرست آدمی نہیں ہے نا, یہ آدمی پیسوں کا آدمی نہیں ہے. اس نے کام کیا
पैसों के लिए नहीं किया है, इतना बड़ा काम लेकिन पैसों के लिए नहीं। समझ गए कोई अल्लाह का वली है। तो फौरन कहने लगे कि मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं, है ना, दुखती रख पर उंगली रख रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं कि ये जो साहिब हैं आगे आ जाएं, हम उन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आदमी नहीं आया। फिर उठ के उन्होंने कहा कि अब हमें मालूम हो गया है कि यह आदमी अपना अमल छुपाना चाहता है। नेक अमल छुपाना मोमिनीन का तरीका है। मोमिनीन नेक अमल करते हैं तो उसे छुपाते हैं, नेक अमल करते हैं तो खालिस अल्लाह के लिए रखते हैं, और अपने बुराइयों को चुनते हैं, अपने बुराइयों को गिनते हैं। यही मोमिनीन का जिंदगी जीने का मेथोडोलॉजी है। अपने बुराइयों को गिने, अपनी गलतियों को गिने, अपनी नेकियों को ना गिने, यही मोमिन है। यह मोमिन और ईमान की अलामत है। तब उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, ये आदमी अल्लाह के लिए मेरे खीमे में आए और मुझसे मुलाकात करे, बस किसी और से नहीं। मैं लश्कर का अमीर हूं, मैं उस आदमी के बारे में जानना चाहता हूं, वो मेरे पास आए और आकर मुझसे गुफ्तगू कर जाए, बस यही एक इल्तिजा है मुझसे। ये कहकर चले गए। अब अपने खीमे में सोए हुए हैं तो रात के 1 बजे एक आदमी छलांग लगाकर अंदर आया। फिर वो अपना डाटा बांधा हुआ था, सिर्फ उसके आंखें नजर आ रही थी। और मसलमा बिन अब्दुल मलिक जो अभी बेकरार थे कि आदमी के देखने के लिए, उठकर खड़ गए और कहा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस कबीले से हो, तुम अपने चेहरे से डाटा उतारो, हम देखना चाहते हैं। कहा कि हरगिज नहीं, आप अपने जगह से नहीं लेंगे, आप वहीं रहेंगे। ना मैं चेहरे से डाटा उतारने वाला हूं, ना मैं अपना नाम बताने वाला हूं, ना मैं मेरे कबीले का नाम बताने वाला हूं। आपने चूंकि अल्लाह का वास्ता दिया, इस वजह से मेरी हाजिरी हुई है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप ये जानने की हरगिज कोशिश मत कीजिए, मेरे आमाल को जाया मत करें। मैंने खालिस अल्लाह के लिए किया है, बस कोई दूसरा गर्ज नहीं है। ना मैं आपकी तारीफ के लिए, ना आपके तोहफों के लिए, ना आपकी नामात के लिए, ना लोगों की तारीफ के लिए, इसके लिए नहीं किया है। मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए किया है। आप मुझे जानने की हरगिज कोशिश मत करें। यह कहे कि आदमी वहां से निकल गया, रवान दवा हो गया। आज भी मौरिखीन कहते हैं कि आदमी कौन है नहीं मालूम, यह आदमी कौन है नहीं मालूम। लेकिन अजीज दोस्तों, क़यामत के दिन हमको मालूम होगा कि ये आदमी है जिसने इतना अमल किया है। यह है इसका ईमान, यह है इखलास। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मजमे के सामने उसकी इज्जत करेगा, उसका एहतराम करेगा, और सबको बताया जाएगा कि यह है आदमी जिसका यह अमल था और उसका यह इखलास था।